الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے ہم نے اسلام اور ایمان پر استقامت کا ذکر کیا.
اور یہ بتایا کہ اسلام اور ایمان کی خاطر نبی کریم علیہ السلام نے کتنی صعوبتیں اٹھائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کتنی صعوبتیں، پریشانیاں اور اذیتیں جھیلیں اور اسلام کی آبیاری کی۔ ہم سب اس لیے ناقدر ہوئے کہ ہمیں اسلام اور ایمان اپنے والدین سے ورثے میں مل گیا۔ ہمارے ماں باپ مسلمان اور ایمان والے تھے، ہم بھی مسلمان اور ایمان والے ہو، تو بغیر صعوبت اور تکلیف کے یہ چیز ہمیں مل گئی۔ پھر یاد ہوگا ہم نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت سے یہ بات بیان کی کہ جب کوئی چیز بغیر کسی کوشش صحیح محنت کے مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، اور پھر ہم نے اس کے نتیجے میں یہ بات کہی کہ جب بھی کوئی صعوبت، کوئی پریشانی، خواہ وہ دنیاوی کسی بھی شعبے کی ہو، کسی کے انتقال کی صورت میں ہو یا مال کے نقصان کی صورت میں ہو، ٹوٹے اور خسران کی صورت میں ہو، غم کی صورت میں ہو، ان ساری باتوں پر استقامت کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ کلمہ شکر، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزماتا ہے، پھلوں کی کمی سے، رزق کی کمی، روزی کی کمی، تمہاری جان، تمہارے مال، ان سے تمہیں آزماتا ہے۔ تو آزمانے پر لوگ واویلا نہیں کرتے، بلکہ قالو، وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اسباب ہیں، ساز و سامان ہیں، یہ تو چلائی گئی اللہ تعالی کی طرف، ہم خود بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنے والے۔ یہ مضمون تھا، تو ہمیں شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں ایک بات، یہ آپ جانتے ہیں لیاقت نیشنل اسپتال، لیاقت نیشنل اسپتال میں ایک لیاقت میڈیکل یونیورسٹی قائم ہو گئی۔ گزشتہ جمعرات ایک وہاں بہت بڑا سیمینار تھا، بڑے بڑے ماہرین اس میں آئے، اور اس کا عنوان تھا غصہ۔ غصہ آدمی کو کیسے آتا اور غصے سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، اور غصے میں آدمی کیا کیا کام کر بیٹھتا ہے۔ تو جتنے بھی اسکالر تھے، ظاہر انہوں نے طبی نقطہ نظر سے اپنا نقطہ بیان کیا۔ اس کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب جو وہاں کے تھے، انہوں نے ہم سے یہ کہا، ایک سیمینار ہے، غصے کی صورت میں آپ اس پر ایک لیکچر آدھ گھنٹے کا ہمارے یہاں دیں، دوسرے لوگ تو اپنے طبی نقطہ نظر سے بیان کریں گے، آپ دینی نقطہ نظر سے غصے سے متعلق کچھ عرض کریں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جو لیکچر ہم نے میڈیکل یونیورسٹی لیاقت نیشنل میں دیا، وہ آپ بھی سن لیں کہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ بات کہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی وہ بات، اور ہم سب کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ وہ گفتگو پھر یہاں دوہرا دی جائے۔ تو ایک ظاہر حال ایک اپنا ان کا سسٹم تو وہاں ہوا، عوام اور پبلک کو تو وہاں جانے کی گنجائش تھی نہیں، اس لیے ہم نے اسے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس پر گفتگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں حق بولنے کی اور سب کو حق سن کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بنیادی بات جو غصے میں ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔
منصب، پیسہ، جاہ و حشمت، عزت جو اللہ نے دنیا میں دی ہے، جب یہ آدمی کو حاصل ہو جائیں تو کوئی آدمی ذری سی بات بھی اس کے سامنے کرے وہ اس کو اپنے منصب کے خلاف سمجھ کر آگ بگولا ہو جاتا، غصہ ہو جاتا۔ یا کسی بڑے منصب پر آدمی ہو، کوئی ایسی بات کہے جو اس سے منصب سے گھٹی ہوئی ہو تو آدمی اس پر غصہ ہو کر پول پول بکنے لگ جاتا۔ یا کوئی اپنا ماتحت کوئی غلط کام کر لے تب بھی آدمی بک بک کرنے لگ جاتا اور غصہ آ جاتا۔ عموماً غصے کے نقصانات میں یہ بھی ہیں، آپس میں خاندان جھگڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو کر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، آپس میں جھگڑا ہونے کے بعد کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ساری کاروائی حذف ہو جاتی ہے اگر آدمی غصہ آ جائے اور کچھ کہنے لگ جائے تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پھر ایک بات یہ کہ جب آدمی کو غصہ آ جائے تو اس کی عقل چلی جاتی۔ اب جب عقل چلی جائے، سوجھ بوجھ چلی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کا سب سے بہترین جوہر جو عقل ہے جسم کا، جب وہ موف ہو جائے تو کتنی بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر گفتگو میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ جس زمانے میں شراب حرام نہ تھی تو لوگ شراب گلاس سے نہیں مٹکوں سے پیا کرتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت کو نازل فرمایا تو گلی کوچوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا، یعنی ابھی وہ ان کے لیے حلال تھی، مگر جب رب کا حکم آ گیا تو سبوں نے اوندھا دیا، بڑے بڑے ڈرم، بڑے بڑے مٹکے، اور وہ ایسے بہ رہی تھی جیسے گلی کوچوں میں بارش کا پانی بہتا، بہت لوگ پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور چند چیدہ صحابہ ایسی حالت میں بھی شراب نہیں پیا کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں اسے نقل فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جب شراب حلال تھی، حرمت کا حکم نہیں آیا، تو آپ نے اس وقت شراب کیوں نہیں پی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آدمی شراب پینے میں ایک کیف محسوس کرتا ہے، ایک سرور محسوس کرتا ہے، ایک طمانینت محسوس کرتا ہے، ایک آرام محسوس کرتا ہے، تو یہ فضائل تو زیادہ وہی بتائے گا کہ جو روزانہ کرتا ہو، سمجھے، اور بغیر اس کے چین نہیں آتا۔ مگر صدیق اکبر نے کتنا عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کو پینے کے بعد آدمی کی عقل جیسا جوہر، عقل جیسی بہترین لطیف تھی، یہ جب ضائع ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے زمانے جہالیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ آدمی کی عقل خراب ہو جاتی، یہی حال شراب کا کہ آدمی جب شراب پیے تو عقل و خرد جواب دے جاتی، پھر وہ سارے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب عقل ہی نہیں رہے گی تو وہ کیا کرے گا، ہر وہ کام کر گزرتا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ساری چیزوں کو تو کہا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ خبیث ہے، یہ خبیث، یہ خبیث، لیکن شراب کو کہا گیا ام الخبائث، یہ سارے خبیثوں کی اماں ہے۔ تو کیوں ہے؟ عقل چلی جاتی ہے۔ غصے کا ایک اثر آدمی پر یہ پڑتا ہے کہ اس میں آدمی کی عقل چلی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم احادیث کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں، چیدہ چیدہ حدیثیں اور کچھ واقعات اور اس کے مضر اثرات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے، پائے تکمیل کو بھی پہنچ جائے، اور ہمارے ذہن میں یہ بس جائے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اتنے مضر اثرات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے۔ تو غصہ آئے تو بڑی دیر میں آئے،
اور دیر میں آنے کے بعد فوراً زائل ہو جائے، فوراً اتر جائے، تو تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تم میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس سے غصہ جلدی آ جائے مگر جائے جلدی نہیں، دیر میں جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہم مشاہدے میں آپ کے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو غصہ بہت دیر میں آتا ہے، اور جب دیر میں غصہ آتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جلدی چلا جاتا، یہ اتنا مضر نہیں ہے، دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے۔ اور آپ نے ایسے افراد اپنے گرد و پیش یقیناً دیکھے ہوں کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے، گھنٹوں اسے سمجھاتے رہیے غصہ نہیں اترتا، دیواروں میں سر مارے گا، کھڑکی میں سر مارے گا، بک بک کرے گا، گالی دے گا، بکواس کرے گا، سارے محلے سارے گھر کو سر پہ اٹھا لے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بدترین شخص ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف میں کہ غصہ جو ہے یہ آگ کا شعلہ، آدمی کے جب اس میں جلتا ہے تو تم دیکھتے نہیں کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گلے کی رگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ غصہ آدمی کو شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ جب آدمی اول پول اور بک بک کرنے، گالی گلوچ کرنے لگتا تو شیطان کا اثر، تو فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ اچھا، شیطان بنا ہے آگ سے، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا، اور شیطان بنا ہے آگ سے، تو آگ کو کس سے بجھایا جائے گا؟ پانی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کی آگ تو پانی سے بھی نہیں بجھی، سمجھے؟ ہاں، جن کمبختوں نے یہ کام کیا، اتنا مسلمانوں کو صدمہ پہنچایا کہ اتنی بڑی آگ لگائی کہ پانی ڈالے جائیں مگر آگ اپنے عروج پر تھی۔ یہ تو ایک انفرادی عام ہم واقعات رکھتے ہیں۔ آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ فرمایا تم بھی آگ کو پانی سے بجھاؤ۔ تو کیسے بجھاؤ آگ کو پانی سے؟ کہ فوراً وضو کر لو، جب وضو کر لو گے تو آگ بجھ جائے گی۔ ابو لیث سمرقندی جو بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث یوں بھی نقل فرمائی اور دوسری کتابوں میں بھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی کو غصہ آئے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، غصہ کم ہو جائے، اور اگر بیٹھنے پر غصہ آئے اور بیٹھنے پر بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ علامہ سمرقندی کہتے ہیں یا زمین سے چمٹ جائے تاکہ اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت سے اجتناب کیا اور غصے کو برا جانا، اور جس آدمی کو غصہ آئے تو وہ پانی سے ٹھنڈا کرے، پانی پی لے، وضو کر لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، تاکہ غصے میں کوئی غلط کام نہیں کر پائے، کوئی غلط کام نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے یہاں قضاءت کے اصول میں یہ بات ہے کہ قاضی اگر غصے میں ہو تو فیصلہ نہیں لکھے، اس لیے کہ دماغ کام نہیں کرتا غصے میں۔ کبھی بھی قاضی اگر غصے میں ہو تو مقدمے کی سماعت نہ کرے، اگر کرسی پر بیٹھا ہے غصہ آ جائے، فیصلہ لکھنے سے پہلے عدالت برخاست کر دے، چیمبر میں چلا جائے، آج کل کی زبان میں آپ کہتے ہیں، اس کے بعد جب غصہ اتر جائے اب آن کر عدالت کا اجلاس کرے تاکہ اس کا غصہ جو ہے وہ اس کے ذہن کو معوف نہ کر دے۔ تو غصے کی صورت میں فیصلہ کرنا، فیصلہ لکھنے سے منع فرمایا۔ اب آئیے غصے کے حوالے سے ہمارے اکابر حضرات کا طرز عمل سنیے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون واقف نہیں عزیزان گرام؟ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی، حالت جہاد میں، اور آپ نے اپنے بہت بڑے مد مخالف کو زیر کر دیا۔ زیر کرنے کے بعد وہ نیچے گر گیا، قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹ دیتے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، تاریخ اسلام اور حدیث کا ایک اہم ورق جس کو دل پہ منقش کرنے کے لائق، اس نے کیا کیا کہ حضرت علی کے قتل کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاند جیسے چہرے پر کمبخت نے تھوک دیا۔
مجھے بتائیے ہم آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو، ہم اس کو اگر ایک ماریں تو تھوکنے کے بعد 10 ماریں گے، کمبت کہیں کا منہ پر تھوک رہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ذات کہ ان کے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی نے اپنی تلوار ہٹا لی اور اسے قتل نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ تو آپ کے قتل پہ درپے تھا اور آپ نے تلوار کھینچ لی اور اسے قتل نہیں کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب اس نے منہ پر تھوکا، اب میرے نفس نے یہ کہا کہ میں اسے قتل کر دوں، تو میں نے اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور اپنے نفس کو ترجیح نہیں دی، اور میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کو قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفس شامل ہو گیا، اس میں غصہ شامل ہو گیا۔ جب غصہ شامل ہو گیا تو اب فرمایا میں اسے قتل کرتا تو اپنی ذات کے لیے قتل کرتا، اس لیے میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، تابعی بھی، اور ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا۔ پہلی صدی کے آخری دور میں وہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے کسی کو شراب پیتے دیکھا یا شراب کے نشے میں، اس کو پکڑ کر سردنش کرنے لگے۔ اس نے کچھ اول پول بکنا شروع کیا، آپ خاموشی سے سن کر چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے غصہ آ گیا، میں کوئی اقدام کر بیٹھتا، کل قیامت میں یہ مجھے پکڑ لیتا کہ تم نے غصے میں آن کر کے یہ کام کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی خواہش پر پانی پھیر دیا جائے، ورنہ کل مجھے قیامت میں جواب دہی ہوتی، یہ کام میں نے غصے میں کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے غصے کی حالت میں جو ان کے قتل پر درپے اس کو تک چھوڑ دیا اور اسے قتل نہیں کیا۔ لوگوں کی بک سن لی مگر ان سے بدلہ نہیں لیا اور اس کو قتل نہیں کیا۔ اب آئیے، آدمی اگر غصے میں ہو تو غصے میں ہونے کے بعد اس کی عقل کیسے معوف ہو جاتی اور کیسے اثر انداز ہوتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ قاضی غصے میں فیصلہ نہ لکھے، نہایت چین سکون طمانینت میں فیصلہ لکھے، اس لیے کہ ہمارے یہاں قضات کا اصول یہ ہے کہ قاضی سزا دینے میں قصور نہ کرے، چھوڑنے میں قصور کرے تو یہ بہتر۔ یعنی اگر اس نے سزا دینے میں قصور کیا کہ سزا کا مستحق نے اس کو سزا دی، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دی ہوگی۔ اگر اس نے سزا دینے میں قصور کرنے کی بجائے اگر اس نے ملزم کو چھوڑنے پر ترجیح دی تو یہ بہتر بتایا گیا۔ اب ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت سے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے قاضی تھے۔ ان قاضی نے کیا کیا کہ کہیں جا رہے تھے، عدالت برخاست تھی، کہیں جا رہے تھے، جاتے میں ایک شخص سے ایک خاتون کا جھگڑا راستے میں انہوں نے دیکھا۔ ایک خاتون کسی سے جھگڑ رہی، تو جھگڑنے پر خاتون نے اس آدمی کو گالی دی۔ وہ گالی کیا دی اس نے؟ کوئی ایسی ویسی گالی۔ اس کو کہا یا زانیتین، او دو زانیوں کے بیٹے۔ قاضی صاحب کو غصہ آ گیا۔ قاضی صاحب نے سپاہی کہ اس عورت کو گرفتار کرو، پکڑ لیا، فوراً عدالت پہنچے، اس کو سزا دینے کے لیے عدالت کا اجلاس بلایا، اور اجلاس بلانے کے بعد میں اس عورت پر 2 حدیں جاری کی، اس لیے کہ اس نے 2 الزام لگائے، یا کیا نام ہے زانیتین، یعنی 2 زانیوں کے بیٹے، تو 2 حد ہو گئی بقول ہمارے قاضی صاحب۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اجلاس بلایا، اجلاس بلانے کے بعد مسجد کے صحن میں اس پر 2 حدیں لگائیں، اور 2 حدیں لگانے کے بعد اسے چھوڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور یہ کام قاضی صاحب سے غصے میں ہوا، وہ برداشت نہیں کر پائے۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، یقین جانی امام اعظم تو امام اعظم تھے، ایسی باریکیوں پر نظر رہتی کہ سبحان اللہ، ان جیسا امام ان کے بعد دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ امام اعظم نے فرمایا، ان کا نام تھا قتادہ، قاضی قتادہ،
فرما قاضی قتادہ نے چونکہ یہ فیصلہ قرائن سے لگا غصے میں کیا، انہوں نے کہا اس فیصلے میں قاضی صاحب سے چند غلطیاں ہوئیں۔ اب سنیے وہ غلطیوں کی تعداد امام اعظم ہی گنا سکتے تھے، ہمارے کیا پلے پڑے۔ امام اعظم نے فرمایا سب سے پہلی غلطی تو قتادہ نے یہ کی کہ خود پارٹی بن گئے، خود فریق بن گئے۔ بھائی قاضی کا کام تو یہ ہے کہ کوئی اس کے یہاں آن کر شکایت درج کرے تب تو وہ کام کرے گا، تو قاضی صاحب خود پارٹی بن گئے اور اس کو بلوا لیا۔ ایک غلطی انہوں نے یہ کی۔ فرمایا دوسری غلطی انہوں نے جوش میں اس میں یہ کر دی کہ اس پر دو حدیں لگائیں۔ جب ایک جملے سے کئی برائیاں کوئی آدمی بیان کر دے تو حد ایک ہی لگتی ہے۔ انہوں نے دو حد کس لے گا؟ اس نے کہا دو زانیوں کے بیٹے، انہوں نے کہا دو حد لگے۔ اگر ان سے یہ کہتا 100 زانیوں کے بیٹے، کیا 100 حدیں لگتی؟ فرما ایک حد لگتی، دو حدیں غلط لگائیں، ایک غلطی انہوں نے یہ۔ اور فرما ایک غلطی قاضی قتادہ سے یہ ہوئی غصے میں کہ جب کسی پر دو حدیں جمع ہو جائیں تو ایک حد لگائی جاتی ہے۔ حد سمجھتے ہیں ہم؟ سزا، اسلامی سزا، یعنی اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ کسی پر کوئی الزام لگا اور وہ الزام کو ثابت نہ کر سکے، غالیتاً اس پہ کوئی الزام لگا دے تو اس کی حد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو خاتون انہوں نے کتنے لگا؟ 160 درے لگائے کہ دو حدیں جمع ہو۔ فرما جب کسی پر دو حدیں جمع ہو جائیں تو ایک حد لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا، کچھ دن آرام، ظاہر جان سے مارنا مقصود نہیں ہوتا، اور کچھ دن آرام کرنے کے بعد اب دوسری حد لگائی جاتی۔ ایک غلطی انہوں نے یہ کی، اور ایک غلطی انہوں نے یہ کی کہ مسجد کے صحن میں حد لگائیں، اور ایک اور غلطی انہوں نے کی کہ عورت کو جب حد لگائی جائے، سزا دی جائے، اس کو بٹھا کر کے سزا دی جاتی، اور قاضی قتادہ نے اسے کھڑے ہو کر کے سزا دی۔ یہ 6-7 غلطیاں امام اعظم ابو حنیفہ نے گروا دی قاضی قتادہ کی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آدمی اگر ہوش میں ہو تو یہ ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ انہیں غصہ آ گیا، غصے پر انہوں نے جناب اجلاس بلا کر اور اس کو سزا دے دی۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ آدمی جب بھی کرسی عدالت پر بیٹھے نہایت چین، سکون، طمانینت کے ساتھ غصے میں بیٹھے اپنے مسند پر، اس لیے کہ غصے میں آدمی کی عقل جو ہے وہ موف ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں مناظرے میں پڑھایا جاتا ہے درس نظامی میں کہ جب آپس میں مناظرہ ہو تو جسے مناظرہ جیتنا ہو وہ ایک ترکیب نمبر 11 استعمال کرے۔ وہ ترکیب 11 کیا ہے کہ مد مقابل کی کچھ ایسی توہین کر دے، کوئی ایسے ہتک آمیز الفاظ استعمال کر دے کہ مد مقابل کو غصہ آ جائے، اور جب بک بک کرنے لگ جائے دلائل بھول جاتا، قرآنی آیتیں بھول جاتا، احادیث مقدسہ جو دلائل میں پیش کرنی ہو انہیں بھول جاتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ مد مقابل جو ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جو حکمت پڑھائی جاتی ہے مناظرے میں کہ مناظرے کے وقت میں باطل مذہب والے کے سامنے کوئی حرکت ایسی کر دو کہ جس میں وہ آگ بگولا ہو جائے، غصہ آ جائے۔ جب اس کو غصہ آ جائے قول بکنے لگے گا، دلائل بھول جائے گا، اور مناظر فوراً اپنا کرتب استعمال کر کے مناظرہ جیت جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو آدمی کو کوئی سجائی نہیں دیتا۔ اب جو مدبر لوگ ہیں ان کو کتنا ہی کچھ کہیں ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اب اس کی مثال میں امام اعظم سے بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی ہتک تذلیل کے لیے بھرے دربار میں ان سے عزیزان گرامی کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی بات پوچھ لی، اور اس کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ میں ان میں کچھ ہلکی پھلکی تکرار ہوئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو غصہ دلانے کے لیے، دربار میں ان کی تذلیل کے لیے یہ کہہ دیا ابو حنیفہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ امام اعظم کے زمانے میں ان سے بڑا تو کوئی استاد ہی نہیں، جتنے بڑے بڑے استاد تھے وہ سب کے سب تقریباً امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ ایسے استاد کو کوئی یہ کہے خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، مجھے بتائیے آپ
ابھی نماز پڑھ کے نکلیں اور کوئی دروازے پر کہے میاں خدا سے ڈرو، خدا کو کمبد کہیں کا نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، خدا سے ڈرتا نہیں ہوتا نماز کے لیے کائے کے جاتا، اور مجھے خدا ڈرا رہا یہاں گیٹ پر کھڑا ہوا بک بک کر رہا، نماز نہیں پڑھی تو نے جمعہ، اور مجھے کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر وغیرہ وغیرہ، چل اپنی خبر۔ اس میں دو باتیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی آدمی جب تمہیں کوئی اچھی اور نصیحت کی بات کرے فوراً اسے قبول کر لو، فوراً قبول کر لو، اس سے یہ مت کو جا نکل یہاں سے، بڑا آیا نصیحت کرنے والا، بڑا آیا آواز کرنے والا، اس سے منع کیا گیا کہ یہ غرور تکبر کی علامت ہے، اگر وہ بات اچھی ہے فوراً اس کو قبول کر لیا جائے۔ اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کہ بھرے دربار میں اس نے یہ توہین اور یہ کہا ابو حنیفہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ اب دیکھیے یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ جوہر ہم میں بھی پیدا کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے گردن جھکا لی اور زارو قدار رونے لگ گئے، ان پر خشیت اور خوف خدا طاری ہو گیا، اور اس کے بعد میں بجائے اس کو ڈانٹنے کے وہ شخص کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کائے کا شکریہ ادا کرتا ہوں؟ فرمایا کہ جب آدمی کو اپنے علم اور عمل پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی اسے خوف خدا یاد دلائے، کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ مجھے خوف خدا یاد دلایا۔ یہ دیکھا اپنے بڑے لوگوں کی کتنی بڑی باتیں ہیں کہ بجائے اس کی سرزنش کے، بجائے اس کو کوئی الٹا سیدھا جواب دینے کہ اس کا شکریہ ادا کیا، اور جسم پر راشا طاری ہو گیا، خوف خدا طاری ہو گیا، اور اس کو کہا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب آدمی کو علم و عمل پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اسے خوف خدا یاد دلائے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ آدمی پر جو غصہ آئے تو اس کو قابو کرنا چاہیے۔ اب اس کے چند نقصانات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ مسائل کی دنیا کے آدمی ہیں، کل بھی ایک صاحب آ گئے اور روزانہ کوئی ایک نہ کیس تو ضرور آتا ہے طلاق کا۔ وہ کیا کرتا ہے، آنے کے بعد یہ کہتا ہے مولانا یہ غصے میں ہوا اور میں تو ہوش میں تھا نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا، اور جو لوگوں نے یہ کیس بنایا یہ غصے میں میرے منہ سے نکل گیا ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آدمی کو کس سطح کا ہے اس کو غور کرتے ہیں۔ مفتی یا عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ بڑی حکمت عملی سے حقیقت تک پہنچ جائے۔ اچھا تو آپ غصے میں تھے، آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، یہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے طلاق کس کو، ہو سکتا اپنی بہن کو کہہ دیا آپ نے تجھے طلاق دیتا ہوں کیونکہ آپ تو ہوش میں ہی نہیں، ہو سکتا ہے بجلی کے کھمبے کو کہہ دیا اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں کیونکہ آپ تو ہوش میں ہی نہیں، ہو سکتا ہے اپنے گھر کے ستون کو کہہ دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، آپ تو نہیں کر لے، کہا تو بیوی سے ہی ہے۔ جب بیوی سے کہا ہے بھائی تو اتنا تو ہوش تھا نا، اتنا تو ہوش آپ میں تھا کہ آپ نے بیوی سے کہا، پھر اس کے اچھا پھر دوسرا یوں الٹتے۔ یہ دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس مولانا کے پاس گئے، اس نے کیا کہا، اس نے کہا طلاق ہو گئی۔ اچھا اگر اس نے یہ کہا کہ ایسا کہتے تو نہیں ہوتی، تو دوسرے کے بعد جا کے ویسا کرتے کہ میں نے یوں نہیں بلکہ یوں کہا تاکہ کسی طرح طلاق سے بچ جایا جائے۔ یہ ساری حرام کاری آپ اگر دنیا میں جھوٹ بول کر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، تو کیا کہتے ہیں ارے صاحب ہماری نیت نہیں، قسم کھا ہماری نیت نہیں تھی، بس غصے میں ہمارے منہ سے نکل گیا۔ اچھا ہمارا نوجوان یہ سمجھا بات تو بری ہے مگر سمجھانے کی جو کچھ مثالیں دی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ گدھے کی مثال بھی دی ہے، چونٹی اور مچھر کی مثال بھی دی ہے، تو مثال دینے میں شرم کوئی حرج نہیں۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھا کہ جناب غصے میں نہیں پیار محبت میں طلاق ہوتی، کہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوں پیار محبت کی گفتگو کر رہے ہوں کہ بیگم میں تیرا بڑا معتقد ہوں، جب میں آتا ہوں تو گرم روٹی مجھے ملتی ہے، گرم سالن مجھے ملتا، میری اماں کی بڑی خدمت کرتی، میرے والد کی بڑی خدمت، جب میں اٹھوں تو استری کیے ہوئے کپڑے موجود ہوتے ہیں، جب میں تیار ہوں تو جوتے پر پالش بھی ہوتی، میں بڑا تیرا معتقد اور مہربان وغیرہ وغیرہ، اور سن تجھ کو 3 طلاق۔
کبھی آپ نے ایسی طلاق دیکھی کہ میاں بیوی پیار محبت میں گفتگو کر رہے ہوں اور اس کے بعد شوہر کہے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں؟ ابھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اچھا اب اس کے بعد لوگ سمجھے کہ نیت کرنی چاہیے، باضابطہ وضو کر کے بیوی کو سامنے بٹھا کر بیٹھے، نیت کرتا ہوں میں طلاق دینے کی، واسطے جان چھڑانے کے، منہ میرا بیوی شریف کی طرف اور سر تجھے 3 طلاق. کیا نیت کرنی پڑے گی طلاق دینے کی؟ یہ تو آدمی بک غصے ہی میں کرتا. یہ غصے کی حالت میں ایسا ہوتا تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. جب طلاق ہو گئی، بچے اگر ہیں تو رول گئے بیچارے. اب بتائیے بچے کہاں جائیں؟ ماں کے پاس جائیں، باپ کے پاس جائیں. اور کبھی کبھی غصے میں آدمی اتنا تشدد میں ہوتا. میں یقین کیجیے آپ، کیونکہ میں تو دن بھر تقریباً یہ کام کرتا ہوں، صلح صفائی معاملات وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی ایک طرف سے غصہ تھوک کر ذری سی معذرت کر لے تو دونوں خاندانوں میں نبھاؤ ہو سکتا. میاں بیوی میں اگر بڑھو دونوں خاندان ایک دوسرے سے معذرت کر لے تو بات بن سکتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، صرف کبھی کبھی تو اس شرط پر مفارقت ہو جاتی کہ وہ کہتے ہیں جی لڑکی خود گئی لہذا تم آن کر کے چھوڑو، تم آن کر کے چھوڑو، تب گھر بچ جائیں گا. ارے میں اس کے گھر پر جاؤں مونچھوں پر تاؤ دے کر؟ میں تو اس کی دہلیز پر قدم لینے کو کمبر، اس کی تو شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ کتنی آسان سی بات ہے. ایک آدمی چلو اس سے اگر 2 گھر بس جاتے تو سیدھے لے جا کر اس کے گھر چھوڑ دے، کیا شان میں کمی آتی؟ کوئی شان میں کمی آتی ہے؟ تو بڑے بڑے خاندان تباہ ہو جاتے. مگر ایک دوسرے غصے میں لگے رہتے، مرغوں کی طریقے سے لڑتے ہیں، تیتر بٹیر کی طریقے سے لڑتے ہیں، مگر ایک آدمی معذرت کرنے کے تیار نہیں ہوتا. اب میں آپ کو اس دنیا میں آج ہی بندر روڈ پر جاتے ہوئے دیکھ لیں یا آتے ہوئے ملاحظہ فرما لیں آپ، یہ جو ہم ذرا سا معذرت کا، اچھا بھائی آپ کا دل دکھا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اتنا کہہ دے بات بن جاتی ہے. نہیں کہیں گے. میاں بیوی میں مفا، دونوں خاندان میں، جماعتوں میں لڑائی. اب سنی ہماری معذرت 8 آنے اور 1 روپے میں بکتی ہے. بندر روڈ سے ہم گزرے، سگنل پہ گاڑی رکی، فقیر آیا مانگنے والا، آپ اس کو 1 روپیہ دے دیں، مرویہ 1 روپیہ کیا ہوتا، 1 روپیہ دے دیں چپ چاپ سے چلا جائے گا. وہاں آپ کہتے ہیں بابا معاف کرو، بابا معاف کرو، 1 روپے میں ہماری معافی بھی کرے گی. دیکھا آپ نے. اور یہاں 2 خاندان کو ملانے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ عزیزان گرامی تیار نہیں ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ غصے کی برائیاں اور اس کے ثمرات، اگر آدمی غصے کو تھوک کر اور عقل و خرد کے ناخن لے کر اگر حالات اور معاملات پر زندگی گزارے تو عزیزان گرامی کتنا اس کو بھلائی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک بات اور رہ گئی، غصے کا آنا ضروری بھی. کب غصہ آئے کہ دین کے خلاف کوئی بات دیکھے تو اس سے غصہ آ جائے، مگر اس غصے میں گالی گلوچ نہ کرے، پیار محبت سے. کسی سے غلطی ہو جائے پیار محبت سے سمجھا، بالحکمہ فرما. جب دین کی تبلیغ کرو تو حکمت سے کرو، غصہ نہیں آئے، پیار محبت میں سمجھا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے آدمی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ چہرے پر صحیح پانی نہیں ڈال رہا، مسا صحیح نہیں کر رہا، کونیاں صحیح نہیں دھو رہا. دیکھتے رہے. امام حسن حضور کے شہزادے تھے، کہتے بڑے میاں ادھر آؤ، یہ تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، تم کو کسی نے وضو کرنا نہیں سکھایا؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی تم نے؟ 20 سال 10 سال، ساری اکارت چلی گئی. یہ کیا، وہ سنا دے. وہ یقیناً چپ چاپ سے سن دیتا، اس لیے کہ شہزادے رسول ہیں، کیوں نہیں سنتا. آپ نے پیار محبت سے کہا بڑے صاحب آئیے ادھر، آپ نے وضو کر لیا، ذرا ٹھہریے. یہ کتنی پیاری بات. فرما آپ ذرا یہاں کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا. وہ دیکھیے کہ میرے نانا کیسے وضو کرتے تھے، وہ وضو میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. بڑے میاں چپ چاپ سے کھڑے ہو گئے. امام حسن نے اس طریقے سے وضو کیا جیسا وضو نبی کریم علیہ السلام نے کیا. بڑے صاحب کی صلاح ہو گئی کہ یہاں میں غلطی کرتا تھا. تو آپ نے دیکھا غصے میں آدمی بات مانتا نہیں ہے، پیار و محبت میں آدمی کے سمجھ میں آ جاتی. تو دین کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ فطری امر کہ آدمی کو غصہ آ جائے، لیکن آنے کے بعد اسے برداشت کو اول بک بک گالی بکواس یہ نہیں کرے. اور اس کو رب کریم نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قولوا قولا سدیدا، جب تم بات کرو غصے میں ہو یا غیر غصے میں،
بالکل سچی سیدھی صاف ستھری بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، جب تم اس کے عادی ہو جاؤ کہ صاف ستھری سچی گفتگو کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے حسن پیدا کر دے گا تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول، فقد فاز فوزا عظیما، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی سے ہمکنار، جو کامیابی کو پہنچے. اس سے اول پول نہیں نکلنا چاہیے. حضور علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن کب غصہ آئے؟ جب کوئی غیر شرعی حرکات کرے، اور بڑی بڑی چیزوں کو حضور فراموش کر دیا کرتے تھے، غصہ نہیں فرماتے. میں وقت کی کمی کی وجہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آتا ہے دیہاتی، مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور سب کے سامنے مسجد نبوی شریف کے صحن میں پیشاب کرنے لگ گئے. صحابہ نے آستی نے چڑھا لی، اس کی ایسی درگت بنتی کہ یاد رکھتا کبھی انہیں فرمایا خبردار رک جا، بلکہ حدیث میں فرمایا اس کی دھار کو منقطع مت کرو، اس کے پیشاب کو منقطع مت کرو، اسے کر لیں. جب اس نے پیشاب کر لیا، صحابی سے کہا ایک بالٹی لاؤ پانی کی. ایک بالٹی پانی کے لیے فرمایا اس پہ بہا دو. پانی سے جناب پیشاب کو دھو دیا گیا اور اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، یہاں پیشاب کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر حضور علیہ السلام صبر تحمل سے کام نہ لے، صحابہ کرام اس کی خوب پٹائی کرتے، اور پٹائی کرتے میں بھاگ جاتا. کسی کو آتا ہوا دیکھتا، پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ شریف. ارے مدینہ شریف مت جانا، وہاں تو موتنے پہ پٹائی ہوتی، وہاں تو آدمی کی پیشاب کرنے پہ پٹائی ہوتی. کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ نہیں کہتا کہ میں مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ کہتا کہ وہاں تو بڑا سخت قانون ہے بھائی، وہاں تو پیشاب کرنے پر آدمی کی پٹائی ہوتی. تو کوئی مدینہ شریف کا رخ ہی نہیں کرتا. دیکھا حضور علیہ السلام نے تحمل کیا اور صحابہ کو منع فرمایا، بالٹی بھر کے پانی انڈیل دیا اور اس کو پھر بڑے پیار محبت سے عزیزان گرامی سمجھا دیا. حضور کو بھی غصہ آتا تھا. اب اس کی ہمارے غصے کے اور حضور کے غصے کی مثال سن لی آپ. کیا اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا، اور اس کی اصل حدیث جو ہے امام غزالی نے کچھ اضافے سے نقل کی، اور اس کی ایک حدیث شریف جو اس سے کچھ کم الفاظ ہیں اس کو امام ابو داؤد نے کتاب العلم میں اس کو نقل کی. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصہ فرماتے، لیکن حضور کا کرم دیکھیے کیا، انہوں نے اللہ سے دعا. اس پر ایک باب بھی ہے، یہ جو ابو داؤد کا حوالہ بھی ہے، اس کے علاوہ ایک باب بھی ہے اس میں. اس باب کا نام کیا ہے، اس کا سیاق و سباق سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، میں انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا، مگر میں غصے میں کسی کے لیے اس کے خلاف کوئی دعا کر دوں تو اس کو اس کے حق میں رحمت بنا دے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہوا؟ اس وقت جو سست کہا جاتا، تیری ناک خاک آلود ہو، تیری اماں تجھے روئے. آج کل کی گالیاں نہیں تھی جو فصاحت و بلاغت کی، ماں بہن اور جانے کیا کیا گالیاں ہم دیتے ہیں کہ کبھی آپ کے کانوں نے نہیں سنا. ماں کیا تیری ناک خاک آلود ہو، تیری اماں تجھے روئے، یہ گالی نہیں، یہ سست قسم کے الفاظ. کہا اے اللہ تبارک و تعالی، میں انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، مگر میں کسی کے خلاف کوئی بات کہوں تو اس کے لیے رحمت بنا دے. سبحان اللہ. اس پر باب ہے. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی حدیث جو ابو داؤد کتاب العلم میں ہے، اور کچھ اس کا سیاق و سباق اضافی طور پر امام غزالی نے نقل فرمایا. جو حدیث ان کو پہنچی وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عاص نے فرمایا، وہ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی حدیثیں لکھ لیا کرتا ہوں، جو بھی آپ کے دہن سے نکلے لکھ لیا کرتا ہوں، مگر کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے تو کیا وہ بعد میں لکھ لیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ابو داؤد میں، اس میں یہ الفاظ ہیں، یوں بیان کیا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تاکہ میں حدیث سے یاد کروں. قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارے نبی پر کبھی غصے کی کیفیت بھی ہوتی، کبھی پیار و محبت شفقت کے عالم میں ہوتے، تو جو تم وہ غصے میں کہیں کیا وہ بھی تم لکھ لیتے؟ انہوں نے کہا وہ بھی میں گویا لکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ غصے میں کچھ فرماتے ہیں اور میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں،
تو کیا جب آپ غصے میں فرمائیں تو میں آپ کی بات لکھ لیا کروں؟ اس سے پتا تو لگا حضور کو بھی غصہ آتا، مگر حضور کے غصے کی شان ملاحظہ فرمائی. آپ نے فرمایا یا عبداللہ، راوی کہتے ہیں اپنے، جو ابو داؤد میں حدیث، اپنے ادھر دہن کی طرف اشارہ کر کے، یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر. قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر سوائے حق کے میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا. حضور کے غصے کی شان یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھی جو حدیث نکلے تو اسے لکھ لیا کر، اس لیے کہ اس سے جو چیز یہاں منہ سے نکلتی ہے وہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتی. تو زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے اور نبی کریم علیہ السلام کے غصے میں. تو میرے بھائیوں آخری پیغام یہی تھا کہ میں نے تو لیکچر جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں دیا غصے پر بہت سی باتیں رہ گئیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں جس کا سب کا نچوڑ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو بچائے، پول پول گالی کرنے بچائے، پانی پی لے، وضو کر لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر کرے. جو بھی کوئی بک بک کرے اس پر صبر کر لے. آخری بات عرض کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے حضرت باعث بستانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا کہ ان کی بیگم بہت ہی تیز ترار تھی، کوئی آج کل کی طرح خاتون اول. کیا ہوا؟ باعزید بستامی اپنے مریدوں کے ساتھ گھر پہنچے، کوئی آدھی رات بیت گئی، کسی محفل میں ذکر و اذکار، ان کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، مریدین خلفاء ساتھ میں. اب بیگم نے برسنا شروع کر دیا، ارے او مکار. اب آیا آدھی رات گزرنے کے بعد ان کے مریدوں کا کس مکار کا دامن تم نے تھام لیا؟ بہت فراڈیا، یہ تو بہت غلط آدمی، کہاں پھنس گئے تم لوگ؟ پورا واس کر دیا مریدوں کے سامنے. اور اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے گھر چلے. صبح اپنی محفل میں پہنچے، مریدوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے رات کی زوجہ نے اتنا کچھ کہا لیکن آپ سب سنتے رہے، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ یہ بات لکھ لیجئے، کتنی عمدہ بات تھی. باعزید بستامی نے فرمایا کہ میں تو اس کو طلاق بھی دے سکتا ہوں، بھائی اس کو طلاق دے کر کسی اچھی شریف عورت سے شادی کیا حرج؟ فرما میں نے اس کو صرف اسی لیے پالا تاکہ یہ بک بک کرتی رہے اور میں غصے پہ قابو کرتا رہوں اور صبر کرتا رہوں تاکہ اللہ کے یہاں اجر پاؤں. اور یہی جذبات اگر ہمارے ہو جائیں تو محلے کے فساد ختم ہو جائیں، میاں بیوی کے فساد ختم ہو جائیں، دونوں برادری اور خاندان کے فساد ختم ہو جائیں. اللہ تبارک و